السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں اس وقت آیا ہوں مینا بازار سے آگے چل کر یاور ہاسپٹل کے یہاں، جو پہلے یاور ہاسپٹل تھا اب یاور ہاسپٹل کی مارکیٹ کمپلیکس۔ تو میرے پاس موجود ہیں ایک بہت ہی اپنے زمانے کے مشہور شخصیت، تو ہم آپ کو ان کے پہلے کی جو زندگی تھی اس میں جو ان کے فوٹو ایک دو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو آج میں ان کا انٹرویو لوں گا، ان کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، پہلے کیا تھے اور یہ تبدیلی کیسے آ گئی اتنی جلدی۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ اچھا بتائیے، آپ کا پہلے کیا نام تھا، کس نام سے مشہور تھے آپ؟ یہ بتائیے آپ کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ سنا ہے کہ آپ پہلے ماڈلنگ کرتے تھے اور پھر اللہ نے زندگی ایسے بدلی کہ آج امیر صاحب کے نام سے جانتے ہیں لوگ۔ الحمدللہ۔ تو آپ شروع سے بتائیں کہ آپ پہلے کیا کرتے تھے اور اس زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ میرا نام محمد اسلم ہے، اور جو پہلے میرے لائف اسٹائل جو تھا، جو لوگ مجھے جانتے تھے وہ قاضیمان کے نام سے جانتے تھے۔ میرا ایک وہ ماڈلنگ کا نام تھا قاضیمان۔ اچھا اچھا بس پہلے کی لائف اسٹائل جو تھا وہ دنیا کے لیے تھا، اچھا اچھا اپنے جسم کو سنوارنا، اپنے آپ کو سنوارنا۔ بس من میں یہ ڈر رہتا تھا اللہ کی طرف سے کہ ایک دن موت ہے، تو بس دنیا کی زندگی میں اس طرح مبتلا ہو گئے تھے، آخر تو بھول گئے تھے بالکل۔ اور زندگی میں سب کچھ تھا، اللہ کا کرم ہے، عیش و آرام بھی اور اچھا پہناوا، وہ صرف دکھائی کے لیے تھا۔ تو سب کچھ ہونے کے باوجود من میں تھوڑا سا عجیب سی گھبراہٹ ہوتی تھی، جیسے کہ میں رات میں لیٹا ہوا ہوں، سو رہا ہوں، تو من گھبراتا تھا بہت زیادہ، سکون نہیں تھا زندگی کے اندر میں۔ تو دل میں من میں خیال آیا، میں اس لائف سے فیڈ اپ آ چکا تھا۔ ماڈلنگ بھی تھی، ریم شو وغیرہ بھی کیے اور سیریل میں بھی کام کیا، اچھا اچھا سونی ٹی وی پہ۔ اچھا تو بنگلور ہو گیا، ایسے کہ آپ کا نوئیڈا ہو گیا، وہاں سے کال آتے تھے بالائی ٹیلی فلم سے۔ اچھا اچھا تو وہ جو لائف اسٹائل تھا نا حضرت، وہ دنیا اعتبار سے تو اچھا تھا، دکھاوے کے لیے اچھا تھا، جی باقی اس لائف کے اندر میں مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ میں تنہائی میں رات میں ایک مرتبہ، میرا کاروبار جو تھا سلیگوڑی میں تھا، گینٹوک، دارجلنگ وغیرہ، میں 18 سال وہاں پہ رہا ہوں، دکان تھا اللہ کا شکر وہاں پہ۔ تو رات کا وقت تھا حضرت، میں لیٹا ہوا تھا، جہاں سے میرے من میں خوف الہی آیا، تو بجلی کڑک رہی تھی رات میں بہت زیادہ۔ تو میں رات میں اس وقت میں اٹھا، میں نے وضو کیا اور میں نہا کے آیا وضو کرنے کے لیے۔ وضو کرنے کے بعد میں تہجد میں کھڑا ہوا رہا تھا، تو بس من سے میرے نکل کے آواز یہی ہے اللہ سے، اللہ مجھے اس راستے سے نکال لے اور میرے راستے میں قبول فرما لیجیے۔ میں اس قدر رویا، مطلب قدرتی من سے میرے نکلنا، رونا خوب آیا۔ اچھا یہ پڑوس میں آواز جائے سنے۔ یہ کتنے سال ہو گئے اس بات کو؟ یہ حضرت 2018 کی بات ہے یہ۔ اچھا تو وہاں سے مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی، تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگا، من میں بے چینی، رات کو نیند نہ آئے، ایسا تھا تو کر کیا رہا بول کے۔ تو ایک ایمان والا ہے اور اللہ کا کرم ہے، جو ایمان جو ہمارا ہوتا ہے وہ تو چنگاری مارتا رہتا ہے۔ میں کس ماحول میں تھا، اس میں صرف اپنے بدن کو سنوارنا تھا۔ تو میرے من میں خیال آیا کہ تو اللہ کے راستے میں وقت لگا۔ میں 2 مرتبہ ایسے رویا رات میں تنہائی میں، اللہ سے میں نے خوب مانگا، میں گڑ گڑا کر رویا خوب، زاروں کا تار آنکھوں سے آنسو نکلتے چلے گئے میرے۔ میں نے یہی اللہ سے مانگا، اللہ مجھے راستے میں قبول فرما لے۔ تو پھر ذہن میرا بدل گیا، میں نے اپنے بڑے بھیا خوشی بھیا ان کو فون کیا، بھائی میں گھر آنا چاہتا ہوں، میرا ایسی وہاں پہ کاروبار سب کچھ اللہ کا شکر ہے سیٹ تھا۔ تو بھائی نے کہا ٹھیک ہے گھر آ جاؤ۔ تو میں جیسے دلی آیا، دلی آنے کے بعد میں جو میرے چھوٹے بھائی ہیں اکرم، انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہ جماعت کے لیے تشکیل کر رہے تھے، اور کساب پورے میں اجتماع ہوتا ہے نا، سالانہ اجتماع ہوتا ہے نا، ہاں وہاں پہ۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی آئے ہوئے سلیگوڑی سے، ان سے تھوڑا سا ان کو تشکیل کر لیجیے آپ۔ اچھا اچھا میں جیسے ہی میں گھر سے آیا اپنے دلی، ریڈی ہو کے، جیسے میرا
ड्रेसअप करने का मेरा इख्तियार था, मैंने ड्रेसअप किया। मैं बैठा हुआ था दुकान पे, तो जिसे तश्कील वाले आए मेरे से मुलाकात की, उन्होंने आके तारीफ़ करी, माशाल्लाह अल्लाह ने क्या खूबसूरत दी, क्या हुस्न दिया, बड़े बड़े मेरे बाल, हेयर स्टाइल, यहाँ पे लॉकेट पड़ा हुआ है, यहाँ पे अजीब व गरीब, कोई देख के ये तो कोई यहूदी भी नहीं समझ रहा, मतलब अजीब हुलिया था उसमें। अच्छा, जैसा आप वहाँ से आए थे अपना कारोबार छोड़ के, ऐसा लगा हुआ था उसमें जो आप इतनी कुर्बानियाँ देकर इस तरह रास्ते पे आए आप? वहाँ पे मेरा एक तो रेस्टोरेंट था काजी बिरयानी हाउस के नाम से, और एक था मेरा काजीमान स्टाइल स्टेशन फॉर मेंस, रेडीमेड का, गारमेंट्स का, और एक मैंने लगा रखा था वहाँ पे बॉम्बे बाजार शॉपिंग मॉल, नेपाल बॉर्डर पे। अच्छा, तो ये टोटल कितना अमाउंट हो सकता है? ये अमाउंट नियर अबाउट 18-20 लाख रुपए। तो मैं ऐसे ही बड़े भैया को कॉल किया वहाँ से, और मैं ऐसी दुकान का शटर भैया को पूरा वीडियो कॉलिंग करके मैं दिखा के, इतना काउंटर फुल माल पड़ा हुआ था, मैं शटर डाउन करके ऐसे ही वहाँ से आया। तो जैसे ही मेरा फ्लाइट था, मैं दिल्ली आया, फिर नेक्स्ट डे जो मेरी तश्कील हुई दुकान पे, इस दिल्ली दुकान है हमारी, ऐसी वहाँ पे आ गए। उन्होंने कहा इज्तिमा है, इज्तिमा में इंशाअल्लाह आप चले, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगा ले। बाकी दिल में ये था बस अल्लाह मुझे कबूल फरमा ले। तो मैं निकला था हजरत 3 दिन के लिए, तो दिल से मेरी आवाज़ आई बस तो 4 महीने लगा गए। तो मैं 4 माह के लिए ही हम लोग चले गए कसाबपुर से। तो जैसे ही वहाँ से निकले, मैंने उस रात में जो मेरे बड़े बड़े बाल थे वो रात मैंने कटाए, नाई की दुकान खुला के मैंने सैलून पे 10:30-11 बजे करीब मैंने अपने हुलिया ठीक करके, तो मैं सुबह ही तैयार होकर मैं कसाबपुर में गया। 3 रोज वहाँ पे रुकने के बाद फिर हमारी तश्कील हो गई, फिर हमें रुक मिल गया। रुक मिला था हमें MP का, मध्य प्रदेश। बाकी जैसे वहाँ पे हम लोग गए, माशाल्लाह हम 13 साल थे, चिल्ला कंप्लीट होने वाला था, तो लॉकडाउन का मामला बन गया, पीछे अनाउंस होगा सब जगह लॉकडाउन लगने वाला है। तो मैं एक मरतबा जब वहाँ पे वक्त लगा मेरा, तो मैं साथी हमारे वो अमीर साहब ने वो बना रखा था हमारा, भाई पूरी रात जागने वाली तरतीब बना रखी थी, भाई आप 12 बजे से 2 बजे तक जागे ऐसे करके। तो मेरा वक्त उस टाइम पे तहज्जुद के बाद सोने का था, तो साथी ने जब मुझे उठाया तहज्जुद के लिए, तो जैसे वहाँ से मैं उठा तो मैं रोता हुआ उठा। साथी घबरा गया हमारे, कहना भाई कैसे रो रहे हैं। तो उस वक्त में मुझे ख्याल आया, क्योंकि जब अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद में, तो मेरे मन में जो ख्याल आया, सपना में देख रहा था आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन सब तशरीफ़ फरमा है, और सब ने पगड़ी माशाल्लाह लगा रखी है, और मैं भी वहाँ पे मौजूद हूँ। तो आप वहाँ पे गुफ्तगू फरमा के चले गए। तो जैसे वहाँ सब निकले, तो आपने देखा है? जी, वो मंजर आपने जी देखा? जी, अच्छा, हाँ वो मैंने देखा है। जैसे आप चले गुफ्तगू फरमा के, जब मैं वहाँ से साहबा इकराम सब जाने लगे, मैं भी जाने लगा, तो बम में रोने लग गया ऐसे। फिर कानों में अलाउंस आया, उस वक्त में ऐसा लगा पुराना टाइप का एरिया होता है ना, ऐसे ही फिर अलाउंस कान में आया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल फरमा गए आपके गम में। तो मैं और ज़ारो कतार रोने लग गया आपके गम में, दुख में। तभी भाई साथी ने उठा तो मेरी आँख खुल गई, उस मामले में आँख खुल गई। तो जैसे मेरी बात होती थी, तो साथी वहाँ के बोलते थे अल्लाह इनसे काम लेगा इंशाअल्लाह। तब मैं बादशाह भी नहीं हुआ था, हल्का हल्सा आया था। तो फिर वहाँ पे लॉकडाउन जब लग गया, मस्जिद हमारी थी वो बिल्कुल जंगल के अंदर में, पहली मस्जिद थी वो हम लोगों ने तामीर करी थी, और पहली जमात हम लोग की गई थी वहाँ। तो इस तरह की मस्जिद थी, मतलब चारों तरफ में उसके जंगलात था, और एक ही वाहिद मस्जिद थी वहाँ पे, और सारों आसपास में गैर मुस्लिम के एरिया थे। तो वहाँ पे जानवर वगैरह, ये जो मच्छर वगैरह होते ना, इंसेक्ट वगैरह, ये पूरे इकट्ठे रखे थे। मतलब यहाँ पे अगर मेरे ऐसे लग गया, मैंने ऐसे किया, तो वहीं पे उनने कुछ छोड़ दिया, वैसे वहाँ पे जख्म हो गया। तो हम अंदर लेटे में अंदर में चले गया, मैंने ऐसे करके उसको ऐसे किया, तो वो निकल गया जानवर हल्का सा। तो मैंने बाद में देखा, यहाँ पे मेरे जो तालीम में बैठा हुआ था, देखा कि यहाँ कुछ दुख से रहा मेरे। मैंने उठा के ऐसे देखा यहाँ पे अपने, तो यहाँ साथी ने जो पढ़ा देखने वाले ने, तो उसमें लिखा हुआ साहब मोहम्मद यहाँ पे जाए। तो मैंने फोटो भी खिंचाया उसका, रखा हुआ था। तो अमीर साहब को दिखाया मैंने, माशा देख ले अल्लाह आपसे काम लेगा। तो वहाँ से धीरे धीरे अल्लाह ने फिर वहाँ से मुजाहिद हुआ, लॉकडाउन लग गया, मस्जिद हमारी बंद हो गई, हमें कोई खाने बंद थे, पीने बंद थे। हम फिर भी अपने अल्लाह को याद करते रहे उस वक्त में। बहुत कारगुजारी है जो सो, बस टोटल मिला के ये अल्लाह ने वहाँ पे मुजाहिदा लिया हमारा। तो मैंने बड़े भैया को फ़ोन किया, भैया बोले कोई नहीं, ये मुजाहिदा है, इंशाअल्लाह वहाँ से अल्लाह ताला आपको पाक साफ करके ही भेजेगा।
تو وہاں سے آنے کے بعد میں بس اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اللہ عز و جلت کے مالک نے، اللہ نے مجھے نوازا۔ تو اس کے بعد پھر وہاں پہ میں گیا نہیں، بہت فون آئے، مال وہاں پہ پڑا ہوا ہے، باقی دل نے میرے گوارا نہیں کیا، کیونکہ مجھے اس سے بڑی دولت مجھے اللہ نے دی، دولت کچھ ہوتے سے بات ہے، اس سے بڑی دولت میری نظر میں کچھ نہیں ہے۔ تو پھر دوران والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، والدہ بڑی پریشان رہی، بھائی تیرا مال پڑا وہاں سے لیا، تو پھر میں وہاں پہ گیا نہیں تھا۔ اچھا، من میں یہ خیال آیا دوبارہ وہاں پہ اگر میں جاؤں گا نہ جانے گمراہی میں ہو جاؤں، ماحول ٹھیک نہیں ہے کرنے کی۔ اچھا، وہاں جب آپ کام کرتے تھے، آپ نے شاید مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کے پاس لیڈیز کام کرتی تھی، جی ایسا بھی ہے؟ جی جی۔ تو کس طرح ماحول تھا وہاں؟ بس ماحول تو دیکھیے وہاں کا سب جو ہے نا ویسٹرن کلچر ہے، لائف اسٹائل جو وہاں کا جو ہے نا سب فورن کا اسٹائل کرتے ہیں وہاں پہ سب کرنے کے لیے۔ تو وہاں پہ ہر دکان پر چاہے وہ مینس کی ہو یا گرلس کی، وہاں پہ لیڈیز آلموسٹ کام کرتی ہیں، کیونکہ ان لوگ کا سیلری بھی کمی ہوتا ہے، وہ تو پارٹ ٹائم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، پارٹ ٹائم وہ لوگ دکان پہ آتے ہیں سیلز گرلس میں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہدایت دی۔ تو اب اس مرحلے میں آ کر آپ کو پہلے سکون تھا، اب سکون ہے؟ جی الحمدللہ اب سکون ہے۔ اچھا اچھا، تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے جو نوجوان طبقہ ہے اور نشے میں زیادہ مبتلا ہے؟ آپ بتائیں کیا دیکھیے کریں؟ اللہ پاک نے جو ہمارے آپ کے جسم میں جو روح ڈالی ہے نا، اس کی غذا جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ پیش آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تو اللہ پاک کا ذکر، نماز، روزہ، اس میں اس روح کو سکون ملتا ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ یہ خوراک ہے اس روح کی۔ ایک واحد اللہ کی جو ہمارے جسم کے اندر میں ایک روح ہے، جب بندہ اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ پاک نے روح قبض کر لی، تو اب وہ کیا ہے نا ایک گوشت کا لوتڑا ہے۔ اب اس پہ آپ چاہے جتنا ٹھنڈا پانی گیر لو، گرم پانی گیر لو، وہ ایک گوشت ہے۔ جو ایک واحد روح تھی اللہ پاک نے وہ نکال لی۔ پھر حدیث کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جو آپ دنیا میں بولتے تھے نا، جب آپ کے اندر میں جان تھی، جسم تھا، تو آپ بولتے تھے کہ یہ اللہ کے حکم کے بنا چل نہیں پائے گا، اللہ کے حکم کے بنا یہ کھا بھی نہیں پائے گا، اللہ کے حکم کے بنا یہ دیکھ بھی نہیں پائے گا، اللہ کے حکم کے بنا یہ بول بھی نہیں پائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ واحد روح اللہ نے نکال لی ہے اندر سے۔ اب اس میں طاقت قوت نہیں ہے ہلنے کی بھی، کیونکہ اسی غذا جو ہے نا وہ نماز ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور میں تمام جتنے میرے بھائی ہیں، نوجوان ہیں، اللہ آپ سب کو مکمل توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے اور غیروں کے طریقے میں 100% ناکامیابی ہے۔ اللہ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں ہو، دل میں ہو لا الہ الا اللہ، اور باہر زندگی ہماری ہو محمد رسول اللہ، کیونکہ دل میں گواہی ہو سب کچھ کرنے دھرنے والی صرف اللہ کی ہے، اور باہر ہو ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جیسے کہ ہمارا کھانا پینا چلنا سونا سب آپ کے طریقے پہ ہو، ہمارا لباس ولیاس سب آپ کے طریقے پہ، اس میں 100% کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو اللہ کا بڑا کام، اللہ کا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ پاک نے مجھ جیسے گنہگار کو اپنے راستے میں قبول فرمائے۔ اور یہ اللہ کی قسم، مجھے اتنا سکون ہے اللہ کے راستے میں آنے کے بعد میں، اللہ پاک ازغیر سے مدد کرتے ہیں۔ پہلے کی جو زندگی تھی اس میں اللہ پاک نے سب کچھ نواز رکھا تھا، عیش و آرام تھی، سکون نہیں تھا۔ ابھی اللہ کا کرم ہے، نہ کوئی بھاگا دوڑی ہے، کچھ نہیں، اللہ عزت کی زندگی، سکون کی طرح۔ اور مین بات کہ حضرت اللہ کے راستے میں بڑی عزت ہے، اس راستے میں اللہ نے بڑی عزت دی۔ تو میں تمام اپنے نوجوان بھائیوں سے یہی کہوں گا، میرے بھائی میرے دوستوں، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، کیونکہ اسی میں ہماری حضرت کامیابی ہے۔ جی جی، اللہ پاک نے کلام پاک فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیونکہ حضرت سب سے پہلے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بڑا گنہگار بندہ ہوں، سب سے پہلے اللہ پاک یہی سوال کریں گے ان عمرہ فیما افناہ، کہ اپنی جوانی کہاں گزار گیا ہے۔ اور وہ کتنا خوش نصیب شخص ہوگا جو جوانی میں اللہ کو سجدہ کرے گا، تو بتائے گا اللہ پاک، اللہ میں نے جوانی کے سجدوں میں گزاری، تیرے قیام میں گزاری، تیری نمازوں میں گزاری، تیرے گھر کو آباد کرنے میں گزاری۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جو ماحول کا بگاڑ دیا میرے بھائیوں، یہ اسی لیے حضرت کہ آج ہمارا نوجوان جو ہے
साथी सब मोबाइल मुब्तला है, बाजार में, चौक में रात को 2-2 बजे 1-1 बजे गली मोहल्ले मोबाइल लेके बैठे। ये अनकरीब मेरे भाई दोस्तों सबका ये पकड़ का जरिया बनेगा, अनकरीब ये हमारा जहन्नुम में जाने का जरिया बनेगा। इससे बचे, जैसी माहौल इख्तियार करेंगे ऐसी असर, इससे बचे, उलमा इकराम की सोबत में रहें, अपने अल्लाह को राज़ी करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलें और नमाज 5 वक्त की, अल्लाह मुझे आपको मुकम्मल तौफीक दे, 5 वक्त की नमाज कायम करें। जी बिल्कुल, बेशक क्योंकि आपका भी लास्ट कॉल यही था, मेरी उम्मत अस्सलात, मेरी उम्मत अस्सलात, मेरी उम्मत अस्सलात की नमाज मत छोड़ो। तो मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि माशाअल्लाह आप देख सकते हैं, आपने सब कुछ सुन ही लिया है कि अल्लाह ने कहाँ से कैसे निकाला और किस तरह निकाला कि दीन जो फैला है वो कुर्बानियों से फैला है। बता रहे हैं कि 20-25 लाख का माल था वो, 18-20 लाख। हाँ 18-20 लाख का जो माल था वो उसकी कुर्बानी देकर अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। एक तड़प, एक जुनून दीन की मोहब्बत का। और फिर बताया है कि अल्लाह के नबी की भी ज़ियारत और सहाबा की भी ज़ियारत, ये तो मुक़द्दर की बात है, तो अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देते हैं। बात यही है कि जिस तरह अल्लाह के नबी ने अपने चचा अबू तालिब से कहा था कि आप मेरे कानों में कीजिए, तो गैब से आवाज़ आई थी कि हिदायत देना आपका काम नहीं है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। तो अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देते हैं, तो हमें भी राह रास्त पर आने की ज़रूरत है, अल्लाह से दुआ मांगने की ज़रूरत है। तो बहुत ही दिल खुश हुआ इनसे मिलकर, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको इस्तिक़ामत अता फरमाए, दीन का मज़ीद काम ले आपसे, और हमें भी अल्लाह ईमान पर जीने की और ईमान पर मरने की तौफीक अता फरमाए।